بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین، آج سے ہم ایک نیو پروگرام کا سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس پروگرام کو نام ہم نے دیا ہے الیکشن سیل کا، چونکہ ناظرین الیکشن اب کافی قریب آ چکے ہیں اور کافی انتظار کرنے کے بعد اب فائنلی 8 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اس تاریخ کو بھی دیکھا جائے گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن چونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ساری ڈیٹیل انفارمیشن اور جتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں یہ پروگرام جس کا نام الیکشن سیل ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج اس پروگرام کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ مختلف جگہوں پہ، مختلف نیوز چینلز پہ، مختلف پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایک ورڈ، ایک ٹرم سنتے ہوں گے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ مطلب کہ کسی بھی میدان میں ہر پرٹیکولر بندے کو، یا ایز فار ایز پولیٹیکل پارٹیز آر کنسرن، کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر لیڈر کو، ہر امیدوار کو برابری کی سطح پہ موقع ملنا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کا۔ تو اسی سلسلے میں ناظرین، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ بھی واپس آ چکے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ اس ٹائم، میں آپ کے سامنے ہسٹری کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو بالکل پریسائز فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں لیول پلینگ فیلڈ کس حد تک ملتی ہے، یا جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو کیا لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، یا ہر پولیٹیشین کو، ہر کنٹیسٹنٹ کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس سلسلے میں آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ یہ بڑا شارٹ اور پریسائز پروگرام ہے، لیکن اس میں آپ کی اوپینین میکنگ ہوگی اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کی تاریخ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آنے والے وقت میں جو آگے اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں کس حد تک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی سیاسی امیدواروں کو۔ تو ناظرین، اگر میں سٹارٹ کروں تو پاکستان کی تاریخ میں جو پہلے الیکشنز ہوئے ہیں، جو پہلے پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوئے ہیں، وہ 1951 سے لے کے 1954 تک ہوئے ہیں، اور وہ الیکشنز بیسیکلی جن اسمبلیز کے ہوئے ہیں ان میں پنجاب، NWFP جو کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے اور ابھی اس کا نام چینج ہو کے خیبر پختونخوا ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور ایسٹ بنگال جو کہ اس ٹائم ایک پروونس ہوتا تھا، ان کے الیکشنز ہوئے تھے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ الیکشنز، جو پہلے ڈائریکٹ الیکشنز نیشنل اسمبلی کے ہوئے تھے وہ 1970 میں ہوئے تھے، 1970 میں ہوئے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشنز تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان الیکشنز پہ بھی کافی آبجیکشنز تھے۔ اس میں شیخ مجیب الرحمان نے 160 سے زائد سیٹیں جیتی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ویسٹ پاکستان کے بڑے فیمس لیڈر تھے، انہوں نے اس ٹائم 80 سے زائد سیٹیں جیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کافی زیادہ حالات خراب ہوئے تھے، گڑبڑ ہوئی تھی۔ ہم پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یہ آپس میں دو لخت ہو گئے تھے، بنگلہ دیش کا قیام وجود میں آیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس ٹائم بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد جو اگلے الیکشنز ہوئے تھے وہ 1977 میں ہوئے تھے، 1977 میں ہوئے تھے جنرل الیکشنز۔ وہ جنرل الیکشنز بھی ان میں ریگنگ کا، دھاندلی کے بہت زیادہ الزامات لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت ہر طرف سے، ملک کے ہر کونے سے دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اور پورے ملک میں کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے، جلاؤ گراؤ ہوا تھا، جس کے بعد ضیاء کا ایرا سٹارٹ ہوا تھا اور ایک مارشل لا لاگ کیا تھا۔ تو ناظرین، اگر اس ٹرم میں ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں تو یہاں بھی لیول پلینگ فیلڈ پراپرلی کسی بھی لیڈر کو نہیں مل سکی تھی۔ تو ناظرین، مزید آگے اگر ہم تھوڑا سا چلیں تو جنرل ضیاء کا جو مارشل لا تھا اس میں 1985 میں، 1985 میں انہوں نے ایک نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کرائے تھے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ان الیکشنز میں حصہ تو نہیں لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے الیکشنز کو ایک جمہوریت کے عمل کو چلانے کے لیے 1985 میں الیکشنز کروائے تھے، اور ان الیکشنز میں بھی کچھ خاص خاطر خواہ برتری حاصل نہیں ہو سکی تھی کسی بھی پاپولر لیڈر کو۔ لیکن میاں محمد نواز شریف 1985 میں
اس ٹائم ابھر کے سامنے آئے تھے اور انہیں پنجاب میں چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین اس کے بعد سلسلہ مزید آگے چلتا رہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم بھی کافی پاپولر تھی، اس کا ہولڈ بھی تھا، اس کا زور بھی تھا، تو طاقتور اداروں کی یہ کوشش تھی کہ ان کے زور کو توڑنا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو اگلے الیکشنز ہوئے تھے ناظرین وہ 1988 میں ہوئے تھے۔ اس 1988 میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ٹائم تک بھی پیپلز پارٹی کافی زیادہ ان کی اسٹرینتھ تھی نیشنل سطح پہ، اور یہ جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے ایک گروپ بنایا گیا تھا جس گروپ کا نام تھا اسلامی جمہوری اتحاد۔ تو اس اتحاد میں بھی میاں محمد نواز شریف کافی پرومیننٹ پوزیشن پہ تھے، اور اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جائے تو یہاں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی۔ تو اس چیز کا پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ لیٹ جنرل حمید گل صاحب نے۔ تو ناظرین مزید آگے چلتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتائی 1990 تک کی جو الیکشن کی صورتحال تھی، یا لیول پلینگ فیلڈ کس طرح سے ہمیشہ سے یہ ایک ایشو رہا ہے، اور ہمارے جو پاپولر لیڈرز ہیں یا جو جن لیڈرز کو عوام چاہتی ہے کہ وہ سامنے آئے ان کو مینڈیٹ کیوں نہیں ملتا، یا ان سے مینڈیٹ کیوں چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سیم پیٹرن 1990 کے الیکشنز میں بھی چلا۔ پھر 1993 میں جب میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو ان کی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا، ان کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا، اس پہ کافی زیادہ کرپشن کے الزامات لگ گئے، بے ضابطگیوں کے الزامات لگ گئے۔ اس کے بعد ان کو کافی زیادہ پریشان بھی کیا گیا، اور ان کو اسی وجہ سے کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ناظرین یہی سلسلہ آگے چلتے چلتے 1996 اور 1997 کے الیکشن میں بھی ریپیٹ ہوا کہ جب گورنمنٹ ہٹا دی گئی بے نظیر بھٹو کی، اور اس کے بعد جو ہے میڈیا کا بھی بڑا مس یوز کیا گیا، میڈیا کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ وہ چیزیں سامنے لائی گئیں جو کہ حقائق کے برعکس تھیں۔ ناظرین 1997 میں نواز شریف ایک بار پھر سے سامنے آئے، انہوں نے 2/3 میجورٹی بھی لی، لیکن جب 2 سال ان کی حکومت کو گزرے تو 1999 میں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف لیٹ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے کو لگا دیا، مارشل لاء لگا دیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا نواز شریف کو، ان کے خلاف کیسز بنا دیے گئے، اور اسی وجہ سے ان کو جلا وطنی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا سلسلہ 2002 تک رک گیا۔ تو ناظرین یہ بیسیکلی جتنے بھی حقائق میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ 2023 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ میں 75 سال کا مسئلہ ہے کہ جو بھی پاپولر لیڈر آیا ہے یا جو بھی جماعت آئی ہے کہ جس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے عوام کی رائے کے مطابق، جس کو عوام سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کو سائیڈ لائنز پہ کیا گیا ہے اور ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ آگے ہمارا پروگرام ہوگا الیکشن سیل میں، جس میں ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ آئیں گے جو اپنے تجزیے بھی دیں گے، اپنے تبصرے بھی دیں گے، اور حقائق سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء تک ہم پہنچے تھے، اب ہم آگے مزید چلتے ہیں کہ جب 2002 کے انتخابات ہوئے تھے، تو ناظرین 2002 کے انتخابات میں بھی اس ٹائم بھی ایک کنگز پارٹی بنائی گئی تھی۔ کنگز پارٹی جو اس ٹائم بنائی گئی تھی وہ آج کل پاکستان مسلم لیگ کیو کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں چودھری شجاعت حسین نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور وہ سامنے آئے تھے اور ان کو جو ہے جتوانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر اسی طرح ناظرین 2008 کے الیکشن ہوئے، 2008 کے الیکشن میں بھی یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی فکس تھے۔ پھر 2013 کے الیکشن کسی حد تک فری اینڈ فیئر تھے، جس میں کافی جتنے بھی ہمارے سروے کرنے والی ایجنسیز تھی انہوں نے یہ ایک تاثر دیا تھا کہ یہ الیکشن جو باقی الیکشن ہوئے تھے ان کی نسبت کافی فری اینڈ فیئر تھے۔ لیکن اس میں یہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی تھی وہ رکاوٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی نے اس الیکشن پہ کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 3-4 حلقوں پہ آبجیکشن بھی کیا تھا، اور وہ حلقے کھلوا کے انہوں نے دھاندلی کا اظہار کیا تھا۔
جی ناظرین، 2018 کے الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز میں بھی ایک طرح سے میاں محمد نواز شریف کافی زیادہ پاپولر تھے، لیکن ان کے زور کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی کا ایک پروجیکٹ اس گورنمنٹ کا ایک لانچ کیا گیا، اور اس حکومت کو یہ کہا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہر طرح کی سپورٹ دی گئی اور میاں محمد نواز شریف کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی، غالباً ان کو کچھ ہارٹ کے ایشوز آ گئے اور ان کے کوئی پلیٹلیٹس وغیرہ بھی کم ہو گئے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اجازت لے کے، جس میں ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف نے ان کی گارنٹی دی تھی، وہ 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے، لنڈن گئے، وہاں انہوں نے علاج کروانا تھا، اور پھر اب کچھ عرصہ پہلے وہ 4 سال بعد دوبارہ ملک میں واپس آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ لیول پلینگ فیلڈ کا پورا کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھانے کی آج اس ویلاگ میں کوشش کی ہے۔ اب آخر میں اگر آپ آنے والے انتخابات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے فری اینڈ فیئر ہوں گے، تو ان حقائق کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور یہ جو آخر میں 6 کویسچنز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کویسچنز کو پوچھیں ہر جگہ پہ اور دیکھیں کہ کیا ہمارے آنے والے انتخابات وہ امپارشل ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ جن میں سب سے پہلا کویسچن ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا غیر جانبدار ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کتنا غیر جانبدار ہے۔ دوسرا میرا جو کویسچن ہے، جو کویسچن میں چاہتا ہوں کہ آپ پوچھیں، اس کو سامنے لائیں، وہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہے یا صوبائی سطح پہ، وہ کتنی غیر جانبدار ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشری کا جو رول ہے، جتنے بھی پاپولر لیڈرز ہیں یا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا جوڈیشری ان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوتی ہے؟ یہ ایک کویسچن بھی ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی ملے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ میڈیا کا رول، میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ میڈیا عام پبلک کی اوپینین بناتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میڈیا کتنا نیوٹرل ہے، میڈیا کتنا امپارشل ہے، اور میڈیا کتنا بہتر طریقے سے ایک نیوٹرلٹی میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آخری اور سب سے اہم کویسچن، لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ، ناظرین، وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو امیدوار ہوں گے الیکشنز کے، ان کے پاس فریڈم آف چوائس کتنی ہے، وہ کتنی آزادی سے اور کتنی آسانی کے ساتھ اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں کسی بھی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ تو ان کو اپنی پولیٹیکل کیمپین چلانے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، سارے کینڈیڈیٹس کو کتنی آزادی ملتی ہے اور کتنی کھل کے وہ اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز میں نے بتائے، اور یہ جو اسپیشلی آخر میں جو کویسچنز میں نے سامنے رکھے، یہ پوری ایک طرح سے سمری ہے ہماری پاکستان کی الیکشنز کی تاریخ کی، اور یہی تصویر بنانے جا رہی ہے ہمارے آنے والے انتخابات کی۔ اللہ حافظ۔